के ये दिन देखो आए, बकरा गाए ऊँट गलाए, बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी मदनी चैनल के नादरीन, आज एक मरतबा फिर शानदार और जानदार प्रोग्राम लेकर हाजिर हो गए हैं, जिस प्रोग्राम का नाम है बकरा ईद के मेहमान। जी हाँ, बकरा ईद के मेहमान। जी हाँ, इस प्रोग्राम की ख़ास बात यह है कि वो मुबल्लिगीन, वो नाथा, वो शख्सियात जिनको आप मदनी चैनल की स्क्रीन पर देखते हैं, पसंद करते हैं, किसी से आप कलाम सुनते हैं, किसी से आप मसले मसाइल सीखते हैं, किसी से दीन की बातें सीखने को मिलती हैं और उनकी बातें आप गौर से तवज्जो से सुनते हैं, वो इस प्रोग्राम में शरीक होते हैं। और वो अकेले नहीं आते हैं बल्कि उनके घर के बच्चे भी उनके साथ होते हैं। अब आज भी हमारा प्रोग्राम इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छे अंदाज से, बहुत प्यारे प्यारे सेगमेंट आज भी हमने शामिल किए हैं। प्रोग्राम में क्या होने जा रहा है शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। और आज के प्रोग्राम में कौन कौन सी हैं शख्सियात, आइए जानते हैं। सबसे पहले हमारे और आपके बहुत ही प्यारे सना खां, जब वो मदनी चैनल पे पढ़ते हैं तो एक माहौल बन जाता है। जी तशरीफ ला रहे हैं अदनान शेख अत्तारी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अदनान भाई वेलकम, अहलन व सहलन, मरहबा। प्यारे बच्चे, प्यारे बच्चे, प्यारी बच्ची, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तशरीफ रखिए, इंशाअल्लाह प्यारी प्यारी बातें होंगी आपसे इंशाअल्लाह। और एक और हमारे प्यारे से मुबल्लिग जिनको आप मदनी चैनल की स्क्रीन पर वक्तन फवक्तन देखते ही रहते हैं, बुजुर्गों के साथ भी देखा है क्योंकि हैं खास। जी तशरीफ ला रहे हैं राशिद नूर अत्तारी मदनी, माशाअल्लाह, अपने घर के बच्चों के साथ। अस्सलाम माशाअल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से राशिद भाई खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उधर आएंगे आप अभी थोड़ी देर बाद, अब्बू भी नजर आएंगे और लोग भी नजर आएंगे। बैठिए, माशाअल्लाह। अब एक ऐसे सना खां जिनको आपने मदनी चैनल पे अक्सर सुना होगा, देखा होगा पढ़ते हुए, जी तशरीफ ला रहे हैं अदनान मदनी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। वेलकम, खैर मुबारक, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्यारी प्यारी बच्चियाँ, भाई हाथ मिला लो। प्यारे प्यारे बच्चे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और हमारे मदनी चैनल पर भी उनकी जिम्मेदारियां हैं। स्क्रीन पर अभी आप उनको देखते हैं, मेरे भी पसंदीदा हैं। तशरीफ ला रहे हैं खालिद मदनी अत्तारी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कैसे हजरत? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशाअल्लाह, अल्लाह करीम आपको बरकतें दे, अल्लाह खैर और सलामतियां दे। आमीन आमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बच्चों कैसे हैं आप? माशाअल्लाह, प्यारे प्यारे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे। पूरा काफिला लाए आप तो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी नादरीन, दावत इस्लामी की ये शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं जिनको आप मदनी चैनल की स्क्रीन पर देखते ही रहते हैं, सुनते ही रहते हैं। तो आइए इनकी जानिब बढ़ते हैं। आप चारों को ही और तमाम बच्चों को और बच्चियों को प्रोग्राम बकरा ईद के मेहमान में खुश आमदीद कहते हैं। जज़ाकल्लाह। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह कुल्ली हाल। अदनान भाई से हम स्टार्ट करते हैं। अदनान भाई ये बताइए कैसी तबीयत है, कौन कौन आए हैं, ज़रा तारुफ करवाइए। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? आप बताइए, आप खैरियत? अल्लाह का शुक्र है। माशाअल्लाह। कौन कौन आए हैं? मेरे साथ मेरा बेटा आया है माशाअल्लाह। और ये भी भांजा है माशाअल्लाह, ये भी भांजा है। अरे वाह। और ये भांजी है माशाअल्लाह। अरे वाह भाई। चलें अपना अपना नाम तो बताइए, क्या नाम है? मुमताज़ अत्तारी। मुमताज़ अत्तारी। भांजे? जी। हमजा ज़ाहिर। हमजा ज़ाहिर अत्तारी। ज़ाहिर अत्तारी, माशाअल्लाह। आयशा सिद्दीक़ा ज़ाहिर। अरे वाह, बड़ा प्यारा नाम है भाई। माशाअल्लाह। मोहम्मद हुज़ैफ़ा अत्तारी। हुज़ैफ़ा अत्तारी, माशाअल्लाह। राशिद नूर भाई की जानिब आएंगे। जी राशिद नूर भाई, कौन कौन आया है आपके काफिले के साथ? अल्हम्दुलिल्लाह तीनों बच्चे मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह।
تینوں بچے آپ جی کے؟ تینوں میرے ہی. بڑے آپ نے رک کے اللہ. آرام سے ہلکی سی آواز میں کہا تینوں ہی میرے ہیں. جی کچھ گھر پر بھی ہیں یا کب لے آئے؟ 2 گھر میں ہیں, 2 گھر میں 2 ہیں. بیٹیاں گھر میں ہیں. 2 بیٹیاں گھر میں ہیں. اچھا جی اب ادھر جو آئے ہیں ان کا تعارف کروا دیں. نام کیا آپ کا؟ احمد نور. احمد نور. اچھا نور آپ کا ہے وہ تخلص ہے. واہ. سر نے زہرا نور. ظاہرہ نور ماشاء اللہ. محمد حارث نور. محمد حارث نور ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آج آپ کو پتہ ہے کون سے پروگرام میں آئے ہیں آپ لوگ؟ بتائیں, معلوم ہے آپ کو؟ ان کو بتایا نہیں گھر میں آپ نے؟ عید کے مہمان. واہ. اچانک لیا ہے بچی کو, کچھ بتایا نہیں کہ ہاتھ پکڑا اور لے کر ایسے بولے پتا نہیں. چلیں آپ لوگ آئے ہوئے مدنی چینل کے پروگرام میں, ٹھیک ہے بچوں. عدنان بھائی آپ کی جانب آ رہے ہیں. ماشاء اللہ جی شاہ صاحب الحمدللہ میری بیٹی ساتھ آئی ہے, ماشاء اللہ. بھتیجے آئے ہیں, بھانجے آئے ہیں. بھتیجی ساتھ آئی ہے. واہ بھائی واہ. نام بتا دیں بھائی, اپنے اپنے نام بتائیے. ہم بتائیں. آپ کی شہزادی یا فاطمہ. عادیہ فاطمہ برابر علی باجی. ام ہانی. ام ہانی. پیچھے بھائی محمد عمر. محمد عمر. واہ. محمد ذیشان. محمد ذیشان. جی خالد بھائی ماشاء اللہ سب سے بڑا قافلہ آپ کا. اللہ. الحمدللہ. جی تعارف کروائیے خالد. یہ میرا بیٹا حسان ہے اور زبردست. باقی جو افراد ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ حسان کے دوست ہیں. ماشاء اللہ. دوست ہیں. ماشاء اللہ. حسان دوستوں کو لے کر آیا, دوستوں کو نہیں لائے, یہیں پہ رک گیا. حسان کے دوست آئیں گے. نہیں بس اتنا ہی تھا کیونکہ آپ نے لمیٹڈ افراد بلائے تھے تو ہم حاضر ہیں. لمیٹڈ پہ یہ ہیں. چلیں جی تعارف کروائیے. نام بتائیے بیٹا اپنا اپنا. جی بھائی. محمد حسان اتاری. محمد حسان اتاری. آگے والے سیدھے ہاتھ سے. محمد ارتضی اتاری. پھر پیچھے والے بچے کو دیں. ابو بکر صدیق. ابو بکر صدیق. جی میرے بھائی. حسن احمد. حسن احمد برابر والے. محمد ابراہیم صدیقی. ابراہیم صدیقی. ماشاء اللہ زبردست. تو ماشاء اللہ پروگرام ہے بقرہ عید کے مہمان, اور آج ہمارے ساتھ جو ہے بچے بھی موجود ہیں, بڑے بھی موجود ہیں. کچھ ایکٹیویٹیز ہوگی. اب دیکھیں ایکٹیویٹیز کس انداز سے ہوتی ہے, کس انداز سے آگے کی جانب بڑھتے ہیں. پہلے دن دوسرے دن آپ نے یہ ہمارا پروگرام مفتیان اکرام کے ساتھ دیکھا, ان کے گھر کے بچے تھے, وہی بڑا ماشاءاللہ زبردست قسم کا پروگرام ہوا. آج مبلغین دعوت اسلامی بھی ہیں, آج نعت خواں بھی ہیں, تو آج کا پروگرام بھی اچھے انداز سے آگے کی جانب بڑھے گا. تو آئیے اپنے پروگرام میں پہلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں اور کچھ ایکٹیویٹیز وغیرہ ہوں گی. چلیں ہم اس طرف تو آتے ہیں. بچوں کی تربیت کے حوالے سے میں چاہوں گا کچھ نہ کچھ آپ اپنا حصہ ملائیے. دیکھیے بچوں کی تربیت کے حوالے سے سب سے پہلی بات تو میں سمجھتا ہوں کہ خود اپنی تربیت کا ہونا ضروری ہے. جس کی تربیت ہوگی وہی تربیت کرے گا. انڈرسٹوڈ ہے کہ اپنی تربیت ہوگی تو بچوں کی بھی ہم تربیت کر سکیں گے. اور بچوں کو سمجھانے کا بہترین طریقہ وہ یہ ہے کہ ہم خود اچھے کام کریں. خود اگر نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ بچوں کو دیکھ کر, یعنی بچے جب ہمیں نماز پڑھتا ہوا دیکھیں گے انشاءاللہ ان کے دل میں بھی نماز پڑھنے کا جذبہ پیدا ہوگا. خود گھر میں قرآن پڑھیں, خود گھر میں نوافل پڑھیں, خود بچوں کے ساتھ اگر بیٹھ کر ہم درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ الکریم کیا ہوگا, سمجھانا بھی بچوں کو فائدہ دے گا اور بچے دیکھ کر سیکھیں گے. کیونکہ بچوں کے لیے سب سے پہلے میں جو سمجھتا ہوں جو تربیت گاہ ہوتی ہے, جو بچوں کے سمجھنے کی سب سے پہلی ایک جگہ ہوتی ہے, وہ اس کے پیرنٹس ہوتے ہیں, ماں باپ ہوتے ہیں. صحیح. اس لیے ماں باپ کا اپنا رول اس میں بہت اہم. بہت اچھی بات کہی. وہ ایک صاحب دوسرے صاحب سے کرتے بچے سنتے ہی نہیں ہیں. بولا بچے سنتے نہیں ہیں, بچے وہ کر رہے ہوتے ہیں جو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو بچے سنتے ہیں کم ہیں. اچھا بچوں کی جو کتابیں ہوتی ہیں وہ بھی اسی طرح کی ہوتی ہیں, تصاویر وغیرہ ہوتی ہیں, لائنیں کم لکھی ہوتی ہیں. تو بس وہ دیکھ کر جو ہے وہ زیادہ سیکھ رہے ہیں. خالد بھائی آپ کی جانب آئیں گے, کیا فرمائیں گے؟ شاہ صاحب تربیت کہتے ہیں آہستہ آہستہ کسی چیز کو کمال کی طرف پہنچانا. ہاں ابتدا سے بچوں کو ساتھ رکھا جائے. میں نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو کئی مرتبہ یہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ مبلغین دعوت اسلامی جب کسی دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ کریں, مدنی کاموں میں, دینی کاموں میں حصہ لے رہے ہوں, تو کہیں نہ کہیں اپنے بچوں کو ساتھ رکھیں. بچوں کو ساتھ رکھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک ٹریک ان کو ملتا رہتا ہے. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم اس دینی ماحول سے ہیں, ہم نے یہ سیکھنا ہے, یہ کرنا ہے. تو یوں ایک امیر اہل سنت سے جو راستہ ہمیں الحمدللہ مل رہا ہے نیکی کی دعوت کا, وہ آگے ڈیلیور کرنا بڑا آسان ہو رہا ہے الحمدللہ. اور یہ بات ہے کہ جیسے آپ نے ساتھ رکھیں تو بچے کو جو بنانا ہے نا ان لوگوں سے ملاقات کروانا شروع کریں. بہت اچھا. وہ دیکھ اگر کوئی عالم دین ہے, آپ نے بیٹا دیکھ رہے ہیں کس طرح لوگ ان سے مسائل بیان کر رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, تو جو بنانا ہے بچے کو اس جگہ لے جانا شروع کریں, بچہ بن جائے گا انشاءاللہ. آپ کیا کہہ رہے ہیں عدنان بھائی؟ پاپا میں یہ کہوں گا کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سب سے پہلے یہ ہے کہ بچے کو اچھا ماحول دیں. صحیح. اور دعوت اسلامی کا ماحول آپ کے سامنے ہے. والدین جیسا عمل کریں گے بچہ وہی سیکھے گا. صحیح بات. والدین نماز پڑھنے جائیں گے بچہ نمازی بنے گا. زبردست. والدین
बच्चे को सच बोलना सिखाएंगे, बच्चा सच बोलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। यानी दावत इस्लामी का प्यारा माहौल अगर आप दें बच्चे को तो इंशाल्लाह बच्चा सुथरा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। जी अदनान भाई आप क्या कहेंगे? सैयद साहब मैं ये अर्ज़ करूँगा कि जी अमीर सुन्नत का एक फरमान है, तरबियत से तबीयत बनती है। वाह सुभान अल्लाह। तो ये मुशाहिदात भी हैं, हमने देखा भी है कि जिन बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं जी जी वो नर्म मिजाज होते हैं, आप जनाब से गुफ्तगू कर रहे होते हैं, जबरदस्त ऑटोमेटिकली मतलब वो तरबियत से तबीयत बनती चली जाती है। बच्चे भी बड़ी तहजीब के साथ वाह। जो है ना गुफ्तगू कर रहे होते हैं, नर्म मिजाज से गुफ्तगू कर रहे होते हैं, और जिनके घर का बड़ा माहौल शॉकिंग होता है और चीखने बच्चे भी चिल्लाने ऐसे। वाला, तो फिर बच्चे भी ऑटोमेटिकली आगे की जानिब ये चलता रहता है। ऐसा जैसे आपने कहा कि तरबियत तबीयत जी। वो कहते हैं जिसकी तबीयत खराब है उसके साथ गुजारा हो जाएगा, लेकिन जिसकी तरबियत खराब है उसके साथ गुजारा नहीं। ओहो। तो तरबियत हर वक्त जारी रखें, जारी व सारी रखें। आइए अपने प्रोग्राम को मजीद आगे की जानिब लेके चलते हैं और शामिल करते हैं एक पहला सेगमेंट आपकी राय में। बकराईद ईद की रौनकें, बकराईद ईद की रौनकें। अच्छा इसका तरीक़ेकार ये होगा, हमको एक टॉपिक देंगे, उसमें आपका मशवरा चाहिए, आपकी राय चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहले अदनान भाई आपकी तरफ आएंगे। जी बारबेक्यू जगह जगह हो रहा है, जी हाँ हो सकता है आपकी जगह भी हो रहा हो, बिल्कुल। आपकी जगह भी हो रहा हो, ठीक है? तो ये जगह जगह बारबेक्यू की महफिल रहा है। वगैरह सजी हुई है, इसका माहौल कैसा होना चाहिए, क्या कहेंगे? इसका माहौल तो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि बारबेक्यू हो लेकिन उसमें खुराफात बिल्कुल ना हो, यानी नमाज़ें टाइम पर हो, हाँ। ठीक है? और बारबेक्यू जो भी हो तो उसमें कोई भी खुराफात चीज़, ख़राब चीज़ तो होनी नहीं चाहिए, अच्छी चीज़ होनी चाहिए। क्योंकि बारबेक्यू में आजकल देखा गया है कि अजीब व गरीब मामला चल रहे हैं ना जनाब, अबे तबे की गुफ्तगू हो रही होती है, भाई ये ले आओ, भाईजान ये ले आओ, ये कर लो, वो कर लो, ये ना हो। आप जनाब से गुफ्तगू होगी, तहजीब अच्छी होगी, मामलात अच्छे होंगे, और जनाब आजकल तो सब चीज़ ही मामला चल रही होती है ना, तो बहरहाल तहजीब के साथ ही मामला हो और वक्त पे नमाज कायम हो तो बेहतर मामला हो। ठीक है। अच्छा आप बारबेक्यू बना लेते हैं बारबेक्यू कर लेते हैं, या खा लेते हैं? वो खा तो लेते होंगे ना, बना लेते हैं आप? जी बना लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आप ये कॉन्फिडेंट होके नहीं बना लेते हैं। बना लेते हैं। मजबूरन बना लेते जी। हैं, मजबूरन बना लेते हैं और शौक से खा चल जाए तो शौक कर से लेते खा हैं। लेते हैं। जी हाँ। अच्छा खालिद भाई आपकी जानिब आएंगे। अच्छा जैसे बारबेक्यू बना तो बाद लोगों को बनाने का भी शौक होता है, खाने का होता है, लेकिन इन दिनों शौक चढ़ जाता है कि भाई मैं भी बनाऊं, लेकिन वो ऐसा बनता है बोलते यार अच्छा वो जला हुआ होता है, कच्चा होता है, पहली बोटी खुद खाई। अब जाहिर बात है इतनी मेहनत हुई है, इतने कॉन्फिडेंस से गए थे, सही है। हवा लगाई उसको, अब वो जब देखा ना, देखने में नज़र में तो सही नहीं लग रहा, तो फिर दिल को एक तसल्ली देते हैं, खा के देखते हैं सही है वैसे। अब जो है ना वो आगे की जानिब बढ़ाते हैं, ठीक है? अब आगे की जानिब बढ़ाते हैं तो बस वो घूम फिर के अपने ही पास आ जाती हैं, तो वो ट्राई होती है। तो बात सब जिनको बनाने का शौक है, ठीक है, लेकिन ये है कि आप सही बनाना जानते हो, गोश्त तो ख़राब ना करें, क्योंकि अगर कसरत से गोश्त आ गया है तो इसका मतलब ये नहीं है, तो ये भी एक ज़ाया करने में ही आएगा कि आपको बनाना आता नहीं है। अच्छा आम दिनों बना के देखें आप, तो कोई आपको हाथ भी नहीं लगाने देगा। अच्छा वैसे बापू लुत्फ बड़ा आता है उस वक्त ना, जी, लेकिन माहौल अच्छा रखना है। माहौल अच्छा रखना है, लेकिन लुत्फ आए, हंसी मजाक भी हो लेकिन जायज़ तरीके से हो। ठीक है। बारबेक्यू का जो एक माहौल बना हुआ है, ठीक है, इसी की टॉपिक हम आगे बढ़ाएंगे। क्या होना चाहिए कि तो बोर भी ना हो जाए, बाज़ दफ़ा ये हो कि मज़ा नहीं आया। देखिए शाह साहब जो भी कर रहे हैं ना, पहले सोच लें कि कर क्यों रहे हैं। सही है। बारबेक्यू में इसलिए जमा हुए हैं कि गैदरिंग खराब करेंगे, लोगों के मुस्कुराते चेहरों को फीका कर देंगे, या कुछ खुशी के साथ बैठेंगे और खुशी के साथ उठेंगे। तो जबरदस्त। बंदा पहले जरा घर से कुछ नियत करके चले, वाह। मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ दिल नहीं तोड़ूंगा, वहाँ किसी पर कहर बनकर पढ़ नहीं जाऊंगा, अल्लाह। बल्कि खुशी का माहौल बनाऊंगा। बाज़ दफ़ा किसी एक को टारगेट कर लेते हैं, हाँ। और एंड ये निकलता है वो चला ही जाता है। अच्छा यूं मजा आ रहा होता है कि एक को टारगेट तो कर लिया, बाकी सब हंस रहे हैं, बाकी तो सब हंस रहे हैं, लेकिन उस गरीब का कसूर क्या है, उसको भी तो हंसने का मौका दिया जाए। जबरदस्त, बहुत अच्छी बात। कुछ लिमिटेशंस ऐसी होनी चाहिए कि किसी को शर्मिंदा ना करें आप। जब किसी को शर्मिंदा करेंगे ना, वो झेप मिटाने के लिए हंस तो लेगा, लेकिन वो हंसी फिर दिल से नहीं होगी, अल्लाह। मजबूरन हंस रहा होगा और फिर वो अपनी भड़ास निकालने का मौका ढूंढेगा।
नतीजतन दिल में नफरतें बैठेंगी और फिर माहौल खराब होता चला जाएगा। तो ईद का मौका है, अच्छी अच्छी नियतों में से एक नियत ये भी कर लें कि मैंने किसी के गम का जरिया नहीं बनना। बस घर से जब चले ना गैदरिंग के लिए तो ये सोच कर चलें कि हाँ अच्छी गैदरिंग हो और मैंने किसी के गम का सबब नहीं बनना। अब यहाँ पर मेरी भी वजह बैठे से हुए चेहरों पर मुस्कुराहट आनी चाहिए। माशाल्लाह, जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर भी बैठे हुए हैं और यहाँ पे बैठ के घंटों घंटों गुफ्तगू हो जाती है। ठीक है, तो अच्छी गुफ्तगू करें, अच्छे अंदाज से करें। जी आपकी तरफ आएंगे, महंगाई और कुर्बानी। जी वैसे तो कुर्बानी काफी जानवरों का ज़बह हो गए, जानवर खरीद लिए गए, महंगाई के टॉपिक है, महंगाई क्या कहेंगे? नहीं, महंगाई का आप क्या पूछना चाह रहे हैं? जानवर नहीं लेने चाहिए थे, अब तो ले लिए ना, तीसरा दिन है, अब तो ले लिए सब। हाँ तो ले लिए, जानवर कट भी गए, ठीक है, और ज़बा भी हो गए। तो देखिए एक हदीस पाक जो है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बानी खुश दिली के साथ करो। वाह सुभान। अब आपने कुर्बानी का जानवर लिया, ज़बह किया, ज़बह करते हुए या जानवर को लेते हुए अगर दिल में इस तरह की आप सूरत हाल पैदा हो रही है, अरे यार लेना पड़ा लोगों की वजह से, या इस तरह की हो रही है, इतना महंगा जानवर आ गया, सस्ता ही ले लेते, तो ये नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी, आपने कुर्बानी का जानवर लिया, दिल से अल्लाह का शुक्र अदा करें, मौला तेरा शुक्र है। कितने लोग शाह साहब ऐसे होंगे बेचारे जो कुर्बानी नहीं कर सके होंगे, पिछले साल उन्होंने कुर्बानियाँ की होंगी, इस साल नहीं कर सके, किसी भी वजह से नहीं कर सके, अल्लाह पाक ने आपको तौफीक दी है, अल्लाह का शुक्र अदा करें। माशाअल्लाह। अब रोना ना रोए। अच्छा एक क्या होता है, लोगों में कुर्बानी कर ली, ईद खत्म हो गई, बाद में तज़किरे हो रहे होते हैं, यार इस बार कुर्बानी बड़ी महंगी थी, बड़ा महंगा जानवर आया था, यार कर्ज लेकर किया था। अरे बताने की जरूरत क्या है? जी आपने अगर कर लिया है, अल्लाह का शुक्र अदा करें, सवाब को बताकर जाए क्यों कर रहे हैं? या ये बड़ी टेंशन है यार, अभी कुर्बानी से फारिग हुआ हूँ, ये अभी कुर्बानी चलती रहेगी। अच्छा बार बार कोई भी आई ना परेशानी, अरे यार अभी तो कुर्बानी की है मैंने, कभी भी घर वालों ने को फरमाइश की। मामला ये है कि लोग साल आना शुरू होता है ना, जैसे अभी कुर्बानी चली रही है तो एक गल्लक बनाया हुआ है, जो बचते हैं खर्चा उसमें डाल देते हैं, कभी 5,000 का नोट, कभी 5,000 का नोट जनाब जलता रहता है। जब जिलहज्जा का महीना आता है कुर्बानी इस वक्त, तो उस वक्त उसको तोड़ते हैं, एक कसीर रकम उसमें मौजूद होती है, 5 लाख 10 लाख, और फिर आप तो ऐसा नहीं कर रहे, कोई गुल्लक गुल्लक बना दिया? नहीं ऐसा होता है, देख करने वाले करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो नहीं, इंशाल्लाह अंदर की बात है। अदनान भाई आपकी तरफ आएंगे, कुर्बानी से बच्चों के लिए क्या मैसेज देंगे, क्या पैगाम, या फिर अदनान भाई की बात को बढ़ाएंगे? जी इसको भी बढ़ा लेंगे। चलें जो आपके ध्यान में हो। जी मैं अदनान भाई की बात को ही कंटिन्यू करूँगा, आगे करूँगा कि प्लानिंग कर लें। मिसाल महंगाई तो हो ही रही है, बढ़ी रही है, बढ़ती जाएगी, हम अपनी भी प्लानिंग कर लें कि मिसाल अल्लाह पाक ने इस काबिल किया है, अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी करने की हमें सआदत मिल रही है, तो फिर हम प्लानिंग करके रखें, कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करें उसके लिए, कुर्बानी के लिए खुद अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानियाँ दें। अपनी ख्वाहिशात की सैयद साहब कुर्बानियाँ अगर देंगे, पूरा साल देंगे, तो फिर वो जो है जो कुर्बानी हम पर वाजिब है, तो वो ऐसा अंदाज से हम कर सकेंगे, उसमें कामयाब हो जाएंगे और हदीस पाक की बरकतें हमें मिल जाएंगी कि खुश दिली से करें। माशाल्लाह। बच्चों की तरफ आएंगे कुछ और बच्चों से बातचीत करेंगे। कुर्बानी के जानवर का क्या नाम होना चाहिए? सब बच्चे एक एक बता दें। बताएं कोई नाम होना चाहिए। का नाम क्या था? बच्चे कोई कुर्बानी के जानवर का नाम रखना चाहते हैं तो बताइए। हमारे बच्चों ने रखा हुआ नाम, चलें आपसे शुरू करते हैं, किसने क्या नाम रखा? वैसे होता है एक जानवर एक है लेकिन नाम 3 रखे होते हैं। भाई मैं तो ये बोलूंगा, क्या नाम रखा मुन्ने? टेडी। टेडी? टेडी। टेडी ये शरई रहनुमाई के साथ रखा है, आपसे पूछ के रखा है? नहीं बच्चे इनको इन्होंने रख दिया नाम टेडी, बकरे का नाम इन्होंने। आपने क्या रखा? बबलू। बबलू। आप? टेडी। टेडी ज्यादा भारी चल रहा है। जी खालिद भाई? बकरे का नाम ही टेडी है। बकरे का नाम ही टेडी है? क्या उसके गले में कुछ लगा हुआ था टेडी है इसका नाम? जी खालिद भाई आपकी जानिब आएंगे, क्या नाम रखेंगे भाई? सुल्तान। सुल्तान ज्यादा चल रहा है वैसे। जी हाँ भाई? जी हादिया? सुल्तान। अभी सुल्तान। शेरू। शेरू? शेरू भी सही है, सही है। और? टर्बो। टर्बो? पे फैन ऐसी टर्बो पे लगा दें तेज। बादशाह। बादशाह? अरे वाह भाई वाह। जी आप बताएं। नान भाई अच्छी टीम लाए हैं आप भाई। डायमंड। डायमंड? वो डायमंड, हीरा। हीरा हो। जी आप बताएं आयशा। आयशा बाजी? रॉकेट। रॉकेट? और इसके अलावा? पूकी। होगी? पूकी। पूकी? चले भाई बस बस 3 नाम आ गए। और? जी शहनशाह। शहनशाह? अरे वाह। गाय का रखेंगे, ऊँट का, बकरे का?
کہاں ہے؟ چلے بھائی ٹھیک ہے، آگے والے بچوں کو دیں حمزہ بھائی، اچھے نام لا رہے ہیں بھائی آپ کے گھر کے بچے تو موتی موتی. چلیں جی، سب بچے اپنی 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 پسند کا اظہار کر رہے ہیں. اب ہم ایک ایکٹیویٹی شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے سب کا ٹیسٹ ہوگا. بقرعید عید کی رونقیں، بقرعید عید کی رونقیں. سب کا ٹیسٹ ہوگا اللہ. اچھا آپ لوگ گھبرائیں نہیں، کئی نام سن کے یا مدنی چینل کے ناظرین ہو جائے. سب کا ٹیسٹ ہوگا، یہ خون ٹیسٹ وغیرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. ذہانت کا ٹیسٹ ہے، اور بچوں کا بھی ٹیسٹ ہوگا اور بڑوں کا بھی ٹیسٹ ہوگا. ہمارے پاس 2 باؤل رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. یہ یلو والا جو ہے یہ بڑوں کے لیے، صحیح ہے. ٹھیک ہے. اس میں پرچی نکالیں گے اور بچہ جو ہے پرچی لا کے مجھے دے گا. اب اس میں جو کام بڑوں سے سوال کریں گے، یہ کچھ بھی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے. اور جو پنک رنگ کی آپ کو بال دکھ رہی ہے یہ بچوں کے لیے، ٹھیک ہے. تو بچے دیں گے ہمیں، تو ہم بچوں کو ٹاسک دیں گے واہ. اور بچوں کو وہ چیز ایکٹیویٹی ہوگی پوری کرنی ہوگی. تو سب سے پہلے جو ہے خالد بھائی آپ سے اسٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. بھیجیے بھائی، کون آ رہا ہے آپ کی ٹیم سے؟ جی جی میرے بچے حسان، ہاں جی یہ پرچی خالد بھائی آپ کے لیے. اچھا بیٹھیے اب حسان بھائی. آ جائیں بھائی آ جائیں. مکے شریف میں موجود 3 مشہور پہاڑوں کے نام بتائیں. مکے شریف جی، مکہ شریف میں موجود جبل ابی قبیس جبل ابو قبیس جی، اور ون، وہ سارے پہاڑ ہیں. کوہ صبیر، کوہ کوہ صبیر صبیر، جی، مسجد خیف کے قریب. اچھا زبردست. اور جبل رحمت. جبل رحمت، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ویسے کتنے سارے پہاڑ ہیں. جی، اچھا ویسے اگر صفا و مروہ کا بھی نام لے لیتے 2 الگ الگ پہاڑ ہیں. ماشاء اللہ کیا بات ہے. میرے ذہن میں وہی تو ہے. غار جبل نور ہے، نور، جبل سور. ٹھیک ہے. بہت سارے پہاڑ ہیں، لیکن آپ نے ان پہاڑوں کا تذکرہ جو عموماً کم بیان جی کیا. ہاں. زبردست زبردست. اب آپ کی ٹیم سے صحیح. بچوں کے لیے آئیے، چلیں بے ارتضا. آ جائیں. ارتضا صاحب آئیے جی میرے بھائی، بیٹھیے. چلیں بھی خالد بھائی آپ کی ٹیم سے کھانے کی کوئی 3 سنتیں بتا دیں. چلیں بھائی. کون کھانے کی بتائے؟ 3 کسی بچے سے لیں. کون بتا رہے؟ اب بتائیں. چلیں حسن بتا رہے ہیں میرے کو. ایک ایک بھی بتا سکتے ہیں، تینوں، ٹھیک ہے. 3 چلیں کوئی بھی ایک سنت. کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنی چاہیے. کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے. سنتیں بتا دیں، آداب بتا دیں تینوں. اور کوئی؟ چلیں آپ بتائیں. کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے. کھانا کھانے سے پہلے کھانے کا وضو کرنا چاہیے. ایک اور کوئی بتا دے، سنتیں بتا دیں، آداب بتا دیں. کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ شریف کرنا چاہیے. دعا پڑھنی چاہیے. الحمدللہ پانی پینے کے بعد بھی الحمدللہ کہنا چاہیے. چلیں جی ماشاء اللہ، آپ کی ٹیم نے، آپ نے بھی 2 نمبر حاصل کیے، بچوں نے بھی 2 نمبر حاصل کیے. ماشاء اللہ. جی عدنان شیخ آپ کی جانب آئیں گے. آئیے بھیجیے بھائی. ایسا ہمارے نمبر تھوڑے بڑھا دیں. 2 نمبر کہنا. چلے میں آپ کو 100 نمبر دیتا ہوں اور بچوں کو بھی 100 نمبر. واہ 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 واہ. بہت شکریہ. آ جائیں. ابو کے لیے پڑھیے. ابو کے بیٹھیے. ابو آپ کے لیے. جی جی. ماشاء اللہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی بھی 5 مبارک نام بتائیے. واہ واہ. درس میں ہو جائے آپ سے تو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. 1 مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. مزمل. 3 مدثر. 4 یاسین و طٰہٰ. تو آپ نے زیادہ بتا دیے، تو آپ کے 5 بولے تھے، آپ نے زیادہ کیوں بتایا؟ 6 ہو گئے چھڑی شریف سے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب آ جائیں بھائی، دوسرے کو بھیجیں. آپ آئیے. بیٹھیے. 3 مشہور مسجدوں کے نام بتائیے بچوں کے لیے. کون سا بچہ بتائے؟ جوزیفہ. کوئی بھی 3 مشہور مسجد ہے. مسجد اقصی، مسجد اقصی، زبردست میرے بچے. اور مسجد قباء، مسجد قباء، اور ماشاء اللہ. مسجد خیف، مسجد خیف. مسجد خیف کے بارے میں پتہ ہے آپ کو؟ کہاں پر ہے پتہ ہے؟ عرفات. ماشاء اللہ، جہاں پہ حج کرتے ہیں لوگ. ماشاء اللہ بڑی اچھی معلومات ہیں آپ کی. جی راشد نور بھائی بھیجیے بھائی چھوٹے کو. ہاں چلیں بیٹھے ہوئے. احمد نور. اور ماشاء اللہ عدنان بھائی نے بھی 100 نمبر حاصل کیا، آپ کے بچوں نے بھی 100 نمبر حاصل کیا. 200 ماشاء اللہ. راشد نور بھائی آپ کے لیے پرچی.
दावत इस्लामी के बानी अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहू आलिया का नाम और सिलसिला तरीक़त यानी किस सिलसिले में आप बैत करवाते हैं? अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहू आलिया, आपका नाम मोहम्मद है जबरदस्त। और पूरा नाम मोहम्मद इलियास, सुभान और अल्लाह। आप सिलसिला कादरिया में बैत करवाते हैं। माशाल्लाह 200 नंबर्स, माशाअल्लाह। हाय हाय। नहीं 100 टू वापसी 100। चलें जी, बच्चों के लिए जल्दी, मेरे मन में जल्दी। हारिस साहब, हारिस नूर, हारिस नूर, बैठिए जी। हारिस नूर भाई, कुरान पाक की आखिरी 4 सूरतों के नाम बताना है। ये तो छोटा ही बता देगा है जी। सूरह लहब, सूरह लहब, सूरह इखलास, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास। सूरह नास। जवाब दुरुस्त हो चुका है। 200 नंबर होगा आपके भी, माशाअल्लाह। हम एक पारा हिफ्ज कर चुके हैं अभी, एक तकरीबन 1.25 महीना पहले ही इन्होंने कुरान पाक हिफ्ज करना शुरू किया है। माशाल्लाह। माशाल्लाह। कुरान बता भी दिए, माशाअल्लाह। जबरदस्त जबरदस्त। अदनान भाई, आपकी जानिब। अदनान मदनी, हादिया, हादिया। निकालिए भाई पर्ची अब्बू के लिए, ठीक है। दूसरी वाली भी निकाल के चले हैं अपने लिए। अरे वाह, दोबारा आएंगे, चले माशाअल्लाह। बैठिए। आ जाइए। अदनान भाई, दावत इस्लामी के कोई भी 5 शोबाजात के नाम बताइए। वाह। शोबाजात के नाम। जी, शोबाजात के नाम मैंने पहले भी ये कहा था। अच्छा, ये भी अंदाज होता है कि थोड़ा सा तैयारी हो जाती है। किया। असल में नाम भी अपडेट हो गए ना सैयद साहब। अब चलें, आप अपडेट वाले बगैर अपडेट वाले कुछ शुरू तो करें। मदरसातुल मदीना, जबरदस्त, ये वही अपनी जगह पर है। जामियातुल मदीना, वो भी अपनी जगह पर है। अच्छा, अल मदीनातुल इल्मिया, अल मदीनतुल इल्मिया, जबरदस्त। मदनी चैनल। मदनी चैनल, जबरदस्त जबरदस्त। हो गए 5? नहीं, चार। 4, एक और। शायद आप प्रोग्राम से उठें, आपको बहुत सारे शोबे आ जाएं, जी हाँ। या आप प्रोग्राम अपना घर पे ही देख रहे हो बोले और ये भी तो हैं जी। शायद आप सवाल किसी और की तरफ कर दें तब भी आ जाएंगे। जी, मदनी चैनल और जो है वो मदनी इनामात, ये चेंज हो गया। नेक अमाल। नेक अमाल, माशाअल्लाह काफिले भी जहन में आ रहा था मेरे। जी, माशाअल्लाह। 5 नाम आपने बता दिए। अब बच्चियों के लिए, ठीक है, या आप अपनी टीम से किससे मजाएं। 4 साहबा किराम अली मिर्ज़ान के नाम बताएं। हज़रत उमर फारूक, ठीक है, हज़रत अली, सही है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, सही। हज़रत उस्मान गनी। माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। हर सहाबिये नबी, जन्नती जन्नती सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती। माशाअल्लाह। अदनान भाई, आपकी टीम ने भी 200 नंबर हासिल किए हैं, माशाअल्लाह। तो इस तरह ये सेगमेंट हो गया बराबर बराबर, माशाअल्लाह। मैं चाहूंगा कि ये नारे जो अमीर सुन्नत ने हमें अता किए, हर सहाबी नबी सब मिलकर लगाते हैं, ठीक है। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हजरत सिद्दीक भी जन्नती जन्नती, और उमर फारूक भी जन्नती जन्नती, उस्मान गनी जन्नती जन्नती फातिमा और अली जन्नती जन्नती हसन और हुसैन भी जन्नती जन्नती हर ज़ौजाए नबी जन्नती जन्नती हजरत मुआविया जन्नती जन्नती, और अबू सुफियान भी जन्नती जन्नती। और इनके सदके में हो जाए हम सब भी जन्नती जन्नती जन्नती। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक और सेगमेंट हम शामिल कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है इशारे। अच्छा जी, इसका तरीक़ेकार ये होगा कि आपकी टीम में से एक बच्चा आएगा, वो इशारे करेगा और अदनान भाई आपने पहचानना होगा, ठीक है। किसको भेजेंगे आप? आप कर लोगे, जो अच्छे इशारे कर ले, आप कर लोगे आयशा। डिसाइड करके रखें। इशारा करना, इशारा ना। देखें, आपने कोई भी, हम आपको इशारा देंगे, आपने इशारा करना बताना है है। जी। राशिद नूर भाई, आपकी टीम से कौन आ रहा है? कान में बताते, पढ़ लेंगे? पढ़ लूंगा या पढ़ लूंगा? ये ओके, जुबान से नहीं कहना है। चलें, ये कहाँ लगा रहे हो? दोबारा दोबारा। चलें, जेब से कोई निकाला, फिर उसके बाद यहाँ पे रख दिया। अरे अरे वाह। ये वाह भाई वाह, खुजली हो रही है बेटा, खुजली हो रही है। वाह। जी राशिद भाई, ये इतर का बता रहे हैं। इधर का? इतर की शीशी, अच्छा इधर। यानी इतर निकाल कर लगाने का इशारा बता रहे हैं। अब्बू का जवाब सही है।
ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ نے 2 نمبر نہیں، آپ نے 5 نمبر حاصل کیے ہیں. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، 5 نمبر کا. عطر کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں عطر لگانا پیارے آقا صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. وسلم سنت مبارک ہاں سبحان وہ اللہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی. ہاں اور ظاہر سی بات ہے جو انسان خوشبودار ہوتا ہے تو اس کے قریب آنے والے ان کو خوشبو محسوس ہوتی ہے، زبردست، عجیب کچھ زبردست. ہوتا ہے تو خوشبو لگانی چاہیے. تو اس سے انشاءاللہ الکریم کیا ہوگا کہ انسان کو خود بھی فرق کا احساس ہوتا ہے. ارے اتنا فرق پڑتا ہے، اگر آپ خوشبو لگا کے باہر نکلے نا تو آپ کی کیفیت ہی الگ ہوگی ہے نا. جب تک نماز پڑھتے ہوئے بھی مزہ آتا ہے، عبادت مزہ آئے گا، عبادت میں مزہ آتا ہے. اور عید کے دن تو لازمی عطر لگائیے کیونکہ لوگوں سے گلے میں زیادہ ملنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس بقرہ عید میں موسم بھی ہے اور پھر پسینے وغیرہ بھی آ رہے ہوتے ہیں، تو خوشبو کا زیادہ جو استعمال کریں، ٹھیک ہے. گھر میں بھی اہتمام کیجیے، باہر بھی استعمال لیکن کیجیے. ایک میں یہاں پر ایک مشورہ یہ عرض کرنا چاہوں گا. دیکھیے بعض لوگ کیا ہوتا ہے کہ خوشبو کچھ لوگوں کو تیز پسند ہوتی ہے، آپ کو پسند ہے لیکن آپ دوسروں کو زبردستی نہ لگائیے. صحیح ہے. اس طرح تھوڑا سا خیال کریں. تو اسی طرح بعض لوگ اتنی تیز خوشبو آپ لگائیں گے، زیادہ تیز لگائیں گے تو بعض لوگوں کو الرجی بھی ہوتی ہے. اس چیز کا بھی خیال کریں. اپنے لیے اچھی چیزیں ہیں، دوسروں کو اس سے نقصان نہ ہو. ویسے عطر جو ہے مجھے پسند ہے تو اس کا تعلق دوسروں سے بھی ہو گیا نا. ہاں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بھائی اتنی تیز عطر لگا کے آئے ہو کہ سر میں درد ہو رہا ہے، بہت تیز ہوتی ہے، تو یہ کہ خیال کرنا چاہیے. بہت اچھی بات کی. چلیں جی جی شاہ صاحب. عدنان بھائی، آپ کے گھر سے کون آ رہا ہے؟ عمر آپ کا. عمر جائیں گے، ماشاءاللہ. پڑھ لیں گے ماشاء اللہ. چلیں آپ کا اشارہ ہے. اوکے اوکے میرے بچے. زبان سے نہیں، میں بتا دوں، کان میں بتا دوں، ٹھیک ہے. چلیں جیب سے کوئی نکالا انہوں نے، نکالنے کے بعد جو ہے جی عدنان بھائی کیا کہیں گے؟ رقم گننے کا اشارہ کر رہے ہیں. پیسے گننے کا اشارہ. پیسے گننے کا ٹھیک ہے. واہ واہ واہ. واہ واہ واہ. ماموں ہے چاچو کا اشارہ درست ہے. درست ہے کیا درست ہے؟ چاچو کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. اور بھتیجے ہے کیا؟ بھتیجے کا بھتیجے کا اشارہ درست ہے. ماشاء اللہ. کیا کہیں گے بھائی پیسے گننے کے حوالے سے، مال سے محبت کے حوالے سے؟ شاہ صاحب دیکھیں رقم ہو گئی یا مال ایک ضروری چیز تو ہے. ٹھیک ہے. مال کو مال کہتے اسی لیے ہیں کہ وہ میلان قلب ہوتا ہے، دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے. لیکن اس میں علماء اور بزرگ یہی ایک مشورہ دیتے ہیں کہ وہ مال ضرورت میں رہے لیکن محبت نہ ہے. محبت نہ آئے اس کی، مطلب بقدر ضرورت پر آدمی کفایت کر جائے. آپ کی بات کو میں مزید تھوڑا آگے بڑھاؤں. جو بولے کشتی اگر پانی کے اوپر ہے یہی بات. تو اوکے ہے، ٹھیک ہے، امن میں ہے. لیکن پانی کشتی میں آ گیا تو اب یہ نقصان ہے. وہ کہتے ہیں مال ہے، ہمارے بزرگ اس کو کہ ہاتھ کارول اور دل یارول، یعنی اللہ مال کے تعلق سے جو نا یہ ہے. اچھا بچے ہیں، بعض بچے عیدیاں مانگتے ہیں. مانگنا اچھی بات نہیں ہے، بچوں مانگنا نہیں چاہیے. مانگنا ٹھیک ہے. یہ کون سا ہاتھ ہے؟ سیدھا. سب دکھائیں. یہ کون سا ہاتھ ہے؟ سیدھا. یہ ہاتھ اچھا ہے، یوں کریں. یہ ہاتھ اچھا ہے. سب بچے یہ ہاتھ اچھا ہے، یہ دینے والا ہاتھ ہے. جی ٹھیک ہے. یہ ہاتھ اچھا ہے اور یہ ہاتھ برا ہے. اچھا نہیں ہے. کیا مانگ رہے ہیں؟ دے دیں اس سے دے دیں، گوشت دے دیں، پیسے دے دیں، عیدی دے دیں. یہ اچھی بات نہیں ہے. ہاں. یہ ہاتھ ہے، اس کے ہاتھ ایک اور ہاتھ لے کر آئیے، دعا مانگیے، اللہ سے مانگیے، واہ اور کسی سے نہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. آمین. جی آپ کی طرف سے کون آ رہے ہیں خالد بھائی؟ یا چلو ابراہیم آپ جائیں. ماشاء اللہ. ارے ماشاء اللہ بھائی، زندہ باد. ماشاء اللہ. پڑھ لیں گے یا پھر کان میں بتا دیں؟ پڑھ لیں گے. آ جائیے. اوکے کر لیں گے. چلیں ان کو بتا دیں، آلو کو بتا دیں. کیا ہو گیا منہ؟ کیا بات ہے بھائی. دانت گر نہیں جائے اس کا مجھے لگ رہا ہے. یہ بس دانت میں درد کا اشارہ ہے. دانت میں درد کا اشارہ. ارے واہ واہ. امام صاحب کا جواب خالو کا جواب درست ہے. قبول ہے. کا اشارہ بھی درست ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ نے بہت اچھا اشارہ کیا. تھوڑی سی کوشش کی نا آپ نے، کمال کر دیا. ماشاء اللہ. کیا کہیں گے دانت میں درد کے حوالے سے؟ ویسے درد تو کہیں بھی ہونا، ایسا لگتا ہے کہ بس یہ درد کسی کو نہ ہو.
اچھا اس درد کے بارے میں کہا جاتا ہے نہ یہ بیٹھنے سے کمی آتی ہے، بات درد ہے کہ لیٹ جاؤ سو جاؤ، اللہ لیٹنے سے کمی آتی ہے، لیکن یہ درد ایسا ہے پوزیشن تبدیل کرنے سے ذرا سکون ہو جاتا ہے، لیکن یہ اس نہ میں لیٹنے سے نہ بیٹھنے سے جا رہا ہے۔ دانت کے درد سے بچنے کے لیے مسواک کا استعمال کیا، زبردست زبردست۔ اور ان دنوں میں جب گوشت کھا رہے ہیں تو اس میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں دانتوں کے سوراخوں میں گیپ میں پھنس گیا گوشت، اب وہ درد کر رہا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ بندے پریشان دیکھے گئے۔ تو اگر مسواک کرنے کی عادت ہوگی تو بڑی آسانی ہو جائے گی، ماشاءاللہ۔ اور اگلی مرتبہ کا جدول آپ کو مل سکے گا کہ اب کب کیا کتنا کھانا ہے۔ اچھا اس پہ بھی ذرا غور ہو جائے ایک گا۔ وظیفہ بھی ہے نا کہ جو کوئی نماز وتر میں پہلی رکعت میں اذا جا، دوسری میں تبت یدا اور تیسری میں سورہ اخلاص کی تلاوت کرے تو اس کو داڑھ کا درد نہیں ہوگا، یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے۔ جی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے۔ ماشاءاللہ، تو یہ آپ کو ایک وظیفہ بھی دے کیا دیں۔ بات، جزاک چلیں جی، اور کون ہے؟ شیخ عدنان کون آ رہا ہے آپ کی ٹیم سے؟ بچی کو پوچھ سکتے ہیں؟ جانت ادھر آئیں۔ حوصلہ پاؤ بیٹا۔ کیا نام ہے باجی آپ کا؟ عائشہ ظاہر عائشہ ظاہر۔ چلیں عائشہ میں آپ کو اشارہ دوں، ٹھیک اشارہ دوں، پڑھ لیں گی یا پھر چلیں آسان سا دیتا ہوں، اوکے؟ بڑی دیر بعد آپ نے چلیں جی باجی۔ ہاں محفل ہے، نہیں آ سکتا، ٹائم نہیں ہے۔ جی عدنان بھائی۔ فون پر بات کرنا، فون پر بات کرنا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ماموں کا جواب درست ہے۔ سبحان جی کا جواب بھی درست ہے، اشارہ درست ہاں جی ہے۔ کا اشارہ درست، ماشاء اللہ۔ ماشاءاللہ۔ اور فون پر کوئی ایسا شعر سنا دے جس میں فون آتا ہو۔ اللہ اکبر، فون پر بات ہو کیا ملاقات، یا ملاقات ہو، سب سے کہتے رہو قافلے میں چلو، سب سے کہتے رہو قافلے میں چلو، 3 دن کے لیے 12 دن کے لیے، 3 دن کے لیے 12 دن کے لیے، سب سے کہتے رہو قافلے میں چلو، سب سے کہتے رہو قافلے میں چلو۔ ماشاء اللہ۔ اچھا ماشاء اللہ، آپ سارے ہی آپ لوگوں سے دوستی بھی ہے، اور عید کے دن جو ہے ایک الگ انداز سے تھوڑے پروگرام وغیرہ ہو رہے ہیں، ایکٹیویٹیز وغیرہ زیادہ ہوتی ہے۔ میں چاہوں گا کہ ایک اشارہ آپ کریں، خالد بھائی کو پہچاننا ہے، خالد بھائی اشارہ کریں گے آپ پہ، ٹھیک ہے؟ اور پھر ایک اشارہ آپ نے کریں تو راشد نور بھائی، عدنان بھائی، ٹھیک ہے؟ چلیں خالد بھائی آپ نے عدنان شیخ کا اشارہ پہ، جی عدنان شیخ کا اشارے جاری ہیں۔ آم کا اشارہ لگ رہا ہے۔ جواب درست ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اشارہ بھی آپ نے شاید ٹھیلے سے اٹھا کے آپ نے وہاں سے چلیں آپ، اب وہ ٹھیلے سے ہو یا گھر کی تھیلی سے نکال کے ہو، واہ 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 واہ، بہت پریکٹیکل کے ساتھ تھا، ماشاء اللہ۔ آم کھا لیے سیزن آ گیا، آم کھانا شروع کر دیا آپ نے؟ جی جی جی، ارے واہ بھائی واہ، جب ہی آم کا اشارہ بھی آ گیا آپ کو۔ آم کھا کر تو نہیں ہے پروگرام؟ نہیں نہیں، چلیں تو پہلے آم کا خیال نہیں آ رہا تھا، بڑی دیر سے آیا کہ بھئی سیزن تو نہیں، انہوں نے باقاعدہ ٹھیلے سے اٹھایا، اے اللہ، پھر اس کے بعد جو ہے وہ واہ، کاٹ کے کھا لیتے ہیں۔ جتنی دیر تک انہوں نے کھایا ہے نا، جو تو بندہ پہنچ ہی گیا ہے۔ مزہ بنا کے جو اس کو جو تھوڑا سا کر کے چوسنے کا مزہ ہے، ایسے وہ کیا کہتے ہیں آپ نے تو کھائے ہوں گے۔ جی خالد بھائی آپ کا اشارہ ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں آپ کو اشارہ میں راشد نور بھائی، عدنان مدنی کا اشارہ، جی عدنان مدنی، جی عدنان بھائی کچھ آ رہے سمجھ میں؟ عید کیک، عید کے چھوٹی عید گزری ہے تو عید کیک شاید ہو، یا گفٹ پیک۔ آپ کرتے ہیں اشارے سے سمجھائیں، آپ ان کو یوں نہیں اشارے سے سمجھائیں۔ جی بال، جی کان میں درد ہو رہا ہے، کیا ہے؟ میں شاید پہنچ گیا۔ آپ پہنچ گئے؟
نہیں میں نہیں پہنچ. نہیں چلیں آپ بتائیں. تربوز. تربوز. بالکل ایسا ہی. ویسے ایک ناتھا آم لیا ہے, ایک ناتھا تربوز لیا ہے. میں نے یہی کہا تھا کہ عدنان میں نے پھل کا اشارہ کیا, میں پھل کا اشارہ کر رہا ہوں. نہیں یہ کہاں کہا آپ نے, یہ اشارہ کیا. اشارہ کیا مطلب تربوز کے حوالے سے کوئی بات. تربوز اللہ پاک کی بڑی عظیم نعمت ہے, الحمدللہ. سنت مبارکہ ہے کھانا, اور بڑا ٹھنڈا پھل ہے, ٹھنڈا پھل. اور پھر اس کی احتیاطیں بھی بتائی جاتی ہیں. احتیاط بھی اطباء بتاتے ہیں کہ تربوز کھانے کے فوراً بعد پانی نہ پیا جائے. صحیح صحیح. مطلب موسم گرما کا اچھا پھل ہے. ماشاءاللہ بہت اچھی بات کی. آج کل تربوز آپ کو آسانی سے مل جائے گا, کھجور بھی مل جائیں گی, تو کھجور اور تربوز ملا کے کھانا سنت ہے. یہ بھی ماشاءاللہ. راشد نور بھائی اب آپ کا اشارہ. مسواک. مسواک شریف کا اشارہ ہے. کیا کہیں گے مسواک شریف کے بارے میں؟ مسواک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے, اور پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے لیے, ہر نماز کے وقت ان پر مسواک کو فرض کرا دیتا. تو مسواک کرنی چاہیے خاص طور پر نماز سے پہلے, رات کو سونے سے پہلے, کیونکہ دانت صاف ہوتے ہیں, منہ اگر صاف ہوتا ہے, قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو فرشتے جو ہیں توجہ سے سنتے ہیں, تو منہ ویسے بھی صاف ہونا چاہیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی خالد بھائی آپ کا اشارہ عدنان شیخ کے لیے. اپنے حساب سے نکالا انہوں نے. کیا بات. دعا کرنا. دعا کا اشارہ. جواب درست ہے. دعا کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دعا عبادت کا مغز ہے, اور دعا مانگنے والا محروم نہیں رہتا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مرضی ہے, وہ عطا تو فرمائے گا, یہ طے ہے. یہ تھوڑا سا بندہ انتظار کر لے کہ عطا کب کیا جائے گا. ابھی ہاتھ کے ہاتھ مل جائے گا, یا تھوڑا وقت کے بعد زیادہ کر کے دیا جائے گا. سبحان اللہ. ملنا ضرور ہے. ملنا ضرور. وہ کہتے ہیں دعا قبول ہے ہی ہے, دعا قبول ہی قبول ہے. وہ یہ کہتا ہے دعا قبول نہیں ہوتی, آخرت کے لیے استعمال کے رکھ دی. دعا قبول ہی قبول ہے, دنیا میں انعام ملے گی یا آخرت میں, یا کوئی مصیبت جو ہے پریشانی دور ہو جائے گی. ماشاءاللہ. تو سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں, ایک اور پیارا سا سیگمنٹ جس کا نام ہے جی ہاں جی نہیں. تو آپ لوگوں نے جی ہاں جی نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے. پہلے بڑوں کی جانب آئیں گے. عدنان بھائی بقرہ عید میں بچوں کو عیدی دیتے ہیں؟ جی نہیں. نہیں دیتے؟ چلیں جی آپ نے بتا دی. بقرہ عید میں گرمی زیادہ ہے؟ جی ہاں. بقرہ عید میں قصابوں کی خوب کمائی ہوتی ہے؟ جی ہاں. آپ کو خوشی نہیں ہو رہی؟ ہماری تو جیب سے جا رہے ہیں پیسے. اچھا آپ کی جیب سے جا رہے ہیں, لیکن ابھی تو نہیں جا رہے ہیں نا, جو جانے تھے وہ چلے گئے. ٹھیک ہے, ہمارے تو جیب سے جاتے ہیں. جی آپ کی باری. خالد مدنی. جانور مہنگے سے مہنگے ہوتے جا رہے ہیں, سوچنا کیا؟ شاید جی ہاں. جی ہاں حضرت. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نا, جانور تو لے کر آتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں نے منڈی لوٹ لی, اچھا مطلب میں اتنا سستا لے آیا. لیکن وہ پھر بھی اگر گوشت کے حساب سے دیکھیں, یہ تو بقرہ عید کا جو جانور ہے یہ مہنگا ہی ہے, ٹھیک ہے, یہ اس حساب سے دیکھیں تو بس نیت ہے. تو جی ہاں وہ کوئی خوش دلی سے کرتا ہے تو لاکھوں قربان کر کے بھی مزے اڑا رہا تو ہوتا. کیا کہیں گے؟ جی ہاں. یہاں کہہ لیتے. جی ہاں کہیں گے. چلیں جی. بقرہ عید کے جانور جلدی نہیں لانا چاہیے. جی ہاں. جی ہاں کیوں؟ بعض لوگ آخر میں 2 دن لے جاتے ہیں, 5 دن لے جاتے ہیں, پھر لے کے آتے ہیں. لیکن بعض لوگ جلدی لے آتے ہیں کہ بھائی چلو ایک ان کی خدمت کا موقع ملے گا, اسے کیا کہتے ہیں؟ پلائی کریں گے. بچوں بتائیں پہلے آنا چاہیے یا بعد میں؟ بچوں کی طرف آ جائیں. پہلے لائیں. ممتاز کو دیجئے بھائی. کتنے دن پہلے لے آئیں؟ 2 دن پہلے, 1 ہفتے پہلے, کب لے کے آنا چاہیے؟ 2 مہینے پہلے. 2 مہینے پہلے. عدنان بھائی آپ کوئی اور کام نہیں کریں گے, آپ یہی پھر بکرا لے کے گھوم رہے ہوں گے. رمضان شریف میں ترکیب بنا لے. رمضان میں آ جائیں. رمضان میں, عید الفطر میں آپ جو جیسی پہلا ٹرک اترا ہے مویشی منڈی میں, وہیں سے آپ نے لینا ہے. جب بھی 2 مہینے پہلے نہیں آ سکے گا. چلیں, بچے نے اپنی خواہش کا اظہار کیا, آپ پوری کرنا چاہیں تو پوری کر لیں. جی عدنان بھائی آپ کی طرف. بچیا کا گوشت مزیدار ہوتا ہے. جی ہاں. جی ہاں. بچوں کی طرف آئیں گے. بچوں کو کون سے جانور کا گوشت پسند ہے یا کیا کھانے میں پسند ہے؟ کون سی جانور؟ گائے. گائے کا گوشت پسند ہے. آپ ہی کو لے. گائے. پیچھے بچھڑا. بچڑا. بچڑا پسند ہے. بچڑے کا گوشت. بچھڑے کا گوشت. پکا ہوا. ہاں. باربیکیو. سبی کا گوشت. سبی کا گوشت. اوئے ہوئے سبی. سبی جانور کا. جی. پرانے پروگرام میں مفتی آپ ایک بچہ سبی کے آ رہا تھا.
طبی بڑا مشہور ہیں جی. راشد بھائی آپ جانور لے کر آئے اور آپ نے کہا چلو بچوں جانور کو آپ کہتے ہیں گھما رہے ہوتے ہیں پھرا رہے ہوتے ہیں, اب وہ ہاتھ سے نکل گیا جانور کیا کریں گے آپ؟ کیا کرنا ہے, آوازیں لگائیں گے کسی کو کہ وہی ہماری ہیلپ کریں, پکڑ. ہم نہیں جا رہے آپ صحیح بات. کیا آواز سے لگائیں گے؟ ہمارے نمازیو میری گائے جا اے رہی ہے. ایمان والو, نہیں ہوا تھا بکرا ایک مرتبہ ہاتھ سے اچھا. چھوٹا, یہ ان کے بیٹا تھا حارث, اچھا. ساتھ ہی تھا, اس کو پکڑایا تھا, تھوڑا ایک دم سے بکرا اچھلا اور ہاتھ سے نکلا تو اس کے ہاتھ میں بھی تھوڑا سا خیر زخم نہیں آیا لیکن بچت ہو گئی, لیکن خیر دوسرے بچوں نے مل کر پھر اس کو سنبھال لیا. آپ وہیں پہ کھڑے رہے. ہاں میں وہیں پر کھڑا تھا. تو چاہنے والے اتنے کوئی نہ کوئی بکرا لے کر آ جائے گا, اور ٹینشن تو وہ لینا کہ بھائی نکل گیا تو آئے گا نہیں, تو اس کے پیچھے پیچھے بھاگے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کھارا در نہیں اگر دور نکل جاتا کسی کے قابو نہیں آتا پھر مجبوراً بھاگنا آپ دیکھتے دیکھیں کہاں تک نکل, ہاں دور ہو گیا اب جانا چاہیے. یوں ہے راشد یعنی فوراً پکڑنا چاہیے. جی بھائی, بکرا جا رہا ہے کیا کریں گے بچوں؟ پکڑیں گے. پکڑیں گے. صحیح, چلیں بچوں سے بھی ایک سوال کرتے ہیں. عید کے دنوں میں جھولے وغیرہ جھولتے ہیں؟ نہیں. نہیں. اچھا, گوشت بانٹنے جاتے ہیں؟ جی. جی ماشاء اللہ. نانی کے گھر جاتے ہیں؟ جی. ارے واہ بھائی, سارے کام کر رہے ہیں آپ. ابو سے کتنی عیدی ملنی چاہیے؟ جتنی ابو دے گی اتنی. اگر ابو نے تھوڑے سے دے دیے تو ہوئے مانگ لے گے. اللہ, اور ابو نے اگر زیادہ دے دیے کچھ واپس کر دیں گے؟ نہیں جی نہیں. ڈھائی پیسے خود ہی کھا لے گے. دیکھو مجھے اتنے زیادہ ملے ہیں. واہ بھائی واہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چھوٹے ہیں سب سے یہ؟ 1.5 سال کی بیٹی ہے چھوٹی. 1.5 سال کی بیٹی ہے ماشاء اللہ, اس سے چھوٹی ہے. آپ چھوٹے نہیں ہیں؟ اپنی چھوٹی بہن سے بڑا ہوں. اپنی چھوٹی بہن. گھر میں کام کرتے ہیں؟ کیا بات ہے بھائی. جی. کیا کیا کام کر لیتے ہیں؟ دروازہ کھول دیتے ہیں؟ کھانا کھا لیتے ہیں؟ لیف. پانی پی لیتے ہیں؟ جی. کھانے میں کچھ بنا لیتے ہیں؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ بولتے بولتے آپ پہ آ گئے. چلیں جی, آپ کی جانب آئیں گے خالد بھائی. ماشاء اللہ. اپنے ہاتھ سے کبھی جانور ذبح کیا یا اونٹ نہر کیا؟ جانور ذبح کی الحمدللہ, اونٹ نہر نہیں کی. اونٹ نہر نہیں کیا ہے؟ دل میں خواہش یار اونٹ کا بھی کوئی آ کے بولے تو میں آ جاؤں گا. سنا یہ ہے کہ یہ زیادہ رسکی ہوتا ہے. ویسے امام صاحب ہیں ماشاء اللہ, امام تو کریں گے نا, بولیں گے حضور ہاتھ لگا دیجیے, آپ نہ ہاتھ. ہاں موقع ہاتھ لگانا الگ ہے, چھری لگانا الگ ہے. صحیح. یہ رسکی ٹاسک ہوگا اونٹ نہر کرنا میرے لیے, کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ انہاڑی لوگ جب اس طرح کے کوئی کام کرنے کی طرف آتے ہیں نا تو یہ اپنے بھی بہت اچھی بات کی. اپنے اوپر بھی مشکل کو اٹھا لیتے ہیں اور دوسروں کو بھی مشکل میں ڈال پھر دیتے ہیں. دوسری بات یہ کام آپ کو آتا نہیں ہے, جانور پہ تو بہت اس کی جان جانے کا وقت ہے, اور جن کو کام آتا نہیں بولے ہم کریں گے. اب نہ چھری پکڑنا آئے صحیح طرح, نہ چھری چلانا آئے, تو جانور پہ سنو, اور پھر بندہ بولے مجھ سے نہیں ہو رہا. آپ اتنے اہم کام میں کود گئے, اتنے اہم کام کے لیے آپ آگے بڑھ گئے کہ مجھ سے نہیں ہو رہا. وہ کہتے ہیں جانور کو ایک احسن طریقے سے موت کی طرف لے کے جاؤ نا. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو آتا ہو تو ٹھیک ہے, نہیں آتا تو پہلے آپ سیکھیں. جب میں نے فرسٹ ٹائم ذبح کیا تھا تو ایک ہاں, اور رسک رسک لینے کا ٹائم نہیں ہوتا. لوگ تجربے کر رہے ہوتے ہیں معاذ اللہ, اونٹ نہر کرنے پہ تو جس قدر ہوتا ہی نہیں ہے. تکلیف دے رہے ہوتے ہیں, یہ مشاہدات ہیں وہ. اچھا کسی نے سن لیا کہ بھائی وہ 3 جگہ سے کاٹ, کہیں ویڈیو دیکھ لی, جی وہ 3 جگہ سے کاٹنا ہے تو وہ 3 جگہ سے کاٹ رہے ہوتے ہیں, اور بڑا ایک اذیت ناک بات. بس جس کا کام ہے وہ کام کرے تو یہ زیادہ اچھا ہے. جی صحیح ہے. فرسٹ ٹائم جب میں نے ذبح کیا تھا جانور تو ایک ماہر کے صاحب موجود تھے, ان کی موجودگی میں کیا تھا, بلکہ یوں سمجھیں کہ انہوں نے ہی شاید زیادہ زور لگایا اور چھری چلانے میں, پھر آپ کو بھی لیکن اندازہ ہو گیا کہ آئیڈیا اس طرح کرنا. منع کی طرف آئیں گے. ارے بھائی منع, لو بھائی منع. عید کے دن صبح جلدی اٹھتے ہیں؟ جی. امی کام کر رہی ہوں, ابو کام کر رہے ہوں, ہاتھ بٹاتے ہیں؟ جی. ابو کام کر رہے ہوں, کس کس کام میں ہم ہاتھ بٹا لیتے ہیں؟ گھر کے کیا کیا کام کر لیتے ہیں؟ بابا کے ساتھ جا کے سامان لے آتا ہوں. زبردست زبردست. سامان اٹھا لیں گے پھر, اچھا کام ہے, بہت اچھا کام ہے. اور کھانا کھا لیتے ہیں بیٹا گھر پہ؟ ارے یہ بھی کام ہے, بہت بڑا کام ہے. اور امی کے ساتھ ہاتھ بٹواتا ہوں کھانا, کس چیز میں؟ کھانا بنانا. مطلب کھانا بنانے میں چمچم چلاتے ہیں ہم؟ واہ کے واہ, ساتھ ہاتھ بٹاتا ہوں.
سبزی وغیرہ کاٹ لیتے ہیں؟ نہیں کبھی ایسا ہوا آلو آلو چھیل دیا؟ اللہ جی زور سے جی چھیل اس دیں؟ کی وجہ سے انگوٹھا بھی کٹ چکا ہے. او ہو، اکیلے میں آپ نے لے کے بیٹھ گئے ہوں گے آلو. تو چھوٹے بچوں کو چھری ہاتھ میں نہیں دے نہیں لینا چاہیے، ماچس ہاتھ میں، آئرن استری نہیں کرنے چاہیے، بجلی کے بورڈ نہیں چھونے. ہاں آپ کریں گے وہ پھر جب بارش ہو جائے، بارش ہونے کے بعد آپ جو باہر بیل کا بٹن ہے اس کو پریس نہ کیجئے، ورنہ اس کی آواز آئے نہیں ہے، آپ کی آواز آئے گی امی. یہ بہت اچھا میسج شاہ صاحب آپ نے لیا. بھی سننے میں آ رہا ہے کہ عید کے تیسرے اور چوتھے دن پاکستان میں کئی شہروں میں بارش بتائی گئی ہے. تو اگر احتیاط کریں تو بہت اچھا ہوگا، ورنہ حال یاد رکھیں. اچھا یہ عادت میں ہے تو وہ عادت کے مطابق، لیکن بارش ہوئی ہے اب آپ نے کچھ عادتیں اپنی ختم کرنی ہے ورنہ نقصان ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ. اس طرح ہمارے پروگرام کا وقت ہوا اختتام. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جزاک اللہ خیرہ. گلے ملتے رہیں. بقرعید عید کی رونقیں، بقرعید عید کی رونقیں، قربانیوں کے یہ دن دیکھو آئے، قربانیوں کے یہ دن دیکھو آئے، بکرا اگائے اونٹ گلائے، اونٹ گلائے. بقرعید عید کی رونقیں، بقرعید عید کی رونقیں. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا